میرے آقا نے فرمایا اے عمر مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ عمل کرنے میں سستی کریں گے، ورنہ ان 4 آدمیوں کے بارے میں منادی کروا دوں، میں اعلان کروا دوں کہ یہ چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ 4 آدمی غور نال بجائے تمہاری گل ختم ہوئی جاسی۔ کتنے آدمی؟ جنہوں نے بارے تو حضور فرمایا اپنی زبانیں تاہنا تاکہ گل سمجھو، جنہوں نے بارے تو حضور فرمایا کہ انہ کی جن میں گرنٹر ہوں، حضور فرمایا میں ضامن ہوں، سبحان اللہ ہو، حضور نے فرمایا میں ضامن ہوں، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ان 4 آدمیوں کو قیامت میں جنت میں جانے سے کوئی شے رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ آقا کون؟ میرے آقا نے فرمایا سنو، فرمایا میں تترنم لگا دوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی، اور وہ عورت اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی ہو گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں محمد گارنٹی دیتا ہوں کہ ایسی عورت کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکے گی۔ میرے آقا یا رسول اللہ دوسرا، میرے آقا نے فرمایا دوسرا وہ آدمی جس کے ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، اولاد زیادہ تھی، لیکن وہ محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، اور اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیا، رزق حلال کی تلاش میں رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں او صحابہ قیامت تک آنے والوں کو یہ خبر سنا دو کہ ایسے آدمی کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکے گی۔ یاد رہی جی حدیث۔ میرے آقا نے فرمایا پہلے وہ عورت جس نے اپنی ساری اپنی تیاں کی سنایا ہے، اپنی بیوی کی سنایا ہے، تے اپنے گھریلو عورتوں کی سنایا ہے۔ فرمایا ایک وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی، اور وہ اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ میں گارنٹی عطا کرتا ہوں کہ اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکے گی۔ اور فرمایا دوسرا وہ آدمی جس کے ذرائع آمدنی تھوڑے تھے لیکن اولاد زیادہ تھی، لیکن محنت کرتا رہا، حرام کا لقمہ اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں نہیں جانے دیا۔ فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اسے بھی جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکے گی۔ یا رسول اللہ تیسرا سنیں، میرے آقا نے فرمایا تیسرا وہ آدمی جس نے اپنے گناہوں سے ایسی سچی توبہ کی کہ جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں نہ ڈالا جا سکتا، کسی جانور کو جب آپ دودھ دوتے ہیں تو وہ دودھ نکل تو آتا ہے لیکن واپس نہیں ڈالا جا سکتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے گناہوں سے ایسی توبہ کی کہ پھر جس طرح تھن میں دودھ واپس نہیں ڈالا جا سکتا، اس طرح وہ دوبارہ گناہوں کی دنیا میں نہیں گیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ قیامت میں اسے جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکے گی۔ ایک جملہ صرف اجا نہیں راتی ہے پر اتھوئی، چونکہ توبہ کا موضوع آ گیا ہے۔ آج کی رات اللہ پاک اپن رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ کتنے دروازے؟ شب بارات کی رات جو آنے والی آج کی جو رات ہے، 300 دروازے اللہ اپنی، اور اللہ کی 2 صفات ہے، صفات بہت سی ہے، ایک صفت جلال ہے، ایک صفت جمال ہے۔ یہ جو صفت جلال ہے نا، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے یا اللہ جو تیرے دشمن ہیں، گناہگار ہیں، جو کافر ہیں، منافق ہیں، بے ایمان ہیں، جو تیرے نافرمان ہیں، یا اللہ ان کو پکڑ، یہ اللہ سے گرفت کا پکڑ کا تقاضا کرتی ہے۔ اور ایک ہے صفت جمال، یہ جو صفت جمال ہے نا، یہ اللہ سے اس کے بندوں سے عفو درگزر کا تقاضا کرتی ہے۔ تو سمجھے گل نہ سمجھے اچھا آخو سبحان اللہ۔ یہ رب سے عفو درگزر کا پتر بھائی جاؤ ایک منٹ گل پوری ہوندے پتر بیٹھ جاؤ توجہ، یہ کس کا تقاضا کرتی ہے؟ عفو درگزر کا تقاضا کرتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں عام دنوں میں صفت جلال کا بھی ظہور رہتا ہے، صفت جمال کا بھی، لیکن جب شب بارات کی رات آتی ہے، ایسی مقدس راتیں آتی ہیں، اللہ پاک کی جو صفت جلال ہے نا، جو دشمن سے پکڑ اور گرفت کا تقاضا کرتی ہے، اس کا ظہور نہیں ہوتا، بلکہ صفت جمال جو اللہ سے عفو درگزر کا تقاضا کرتی ہے، صرف اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اس لیے آج کی رات مانگے آخری بات، اور میری بات ختم ہونے لگی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا چوتھا وہ آدمی کون؟ میرے آقا نے فرمایا چوتھا وہ آدمی کہ جو اپنے ماں باپ سے حسن سلوک سے پیش آتا رہا، اپنے ماں باپ سے نیکی والا سلوک کرتا رہا، اور اس کے ماں باپ اس پہ راضی ہو گئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عمر اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہو کہ لوگ عمل میں سستی کریں گے، میں اعلان کروا دوں کہ یہ 4 آدمی دنیا میں چلتے پھرتے جنتی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خلاق عالم چند کلمات طیبات میں نے جو بطور اصلاح، اپنی پہلے اصلاح اور پھر آپ کی میں نے عرض کی ہے، اللہ کے حضور یہ التجا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ جی، بڑے خوبصورت انداز میں مختصر سے وقت میں ہماری رہنمائی فرما رہے تھے۔
حضرت علامہ مولانا عرفان صاحب سے اللہ تعالیٰ ان کے علم عمل میں اور واضح نصیحت میں برکتیں عطا فرمائے۔ آخری خطاب حضرت علامہ مولانا محمد ہارون ہاشمی صاحب، آپ غور اور محبت سے سنیں تاکہ ان کا خطاب معاشرہ سے ولولانا ہوتا ہے۔ میں بلا تاخیر ان کو دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا ادریس ہاشمی صاحب میک پر آئیں، اپنے نورانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلیب وجدان کو منور فرمائیں۔ انشاءاللہ 1 بجے دعا ہو جائے گی۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألون